نئے انتخابات کروانے اور پھر ایک منتخب حکومت پاکستان کی مجبوری بن گئی۔ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں ایک دوست علی محمد خان جیسا بھی ہونا چاہیے۔ ایوب خان سے لے کے مشرف تک ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا جو اس دور کے اندر پاکستان کے سیاستدان اور عوام دیکھ رہے ہیں اور اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان بامقابلہ سری لنکا، آج ہم سری لنکا سے بھی برے ترین حالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے پاکستان کے حالات معاشی اور سیاسی، ان نامساعد حالات کے اندر پاکستان کی یہ مجبوری بن چکی ہے کہ ایک منتخب حکومت آئے، وہ اس نظام کو چلائے اور جس کے بعد وہاں پہ ایک بہتری کی نوید کوئی سنائی دے۔ اگر پاکستان کے اندر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے اور اس میں ایک منتخب جمہوری حکومت عوامی مینڈیٹ لے کے نہیں آتی تو پھر اس ملک کے اندر سے سیاسی عدم استحکام بھی ختم نہیں ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا جائے، سیاسی عدم استحکام ختم ہو، الیکشن وقت کے اوپر کروائے جائیں اور ملک کے حالات ایسے ہوں جس میں انصاف کی بھی بہتری ہو، سیاسی مداخلت بھی ختم ہو جائے، سیاستدان آزاد ہوں، جمہوریت آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو جائے، تاکہ اس ملک کی معاشی حالت تب بہتر ہوگی جب یہ سارے عوامل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، عملی طور کے اوپر کام کریں گے، باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی، لوگوں کو لگے گا ملک اچھے سے جا رہا ہے، انویسٹرز ہوں گے، بجلی کی حالت بہتر کیجیے، انڈسٹری آگے بڑھے، ساری چیزیں ہوں۔ اور اگر یہ پکڑ دکڑ چیزیں، انتقام اور سارا کچھ جو پچھلے 70 سالوں سے آپ کرتے آئیں ابھی بھی جاری اور ساری رکھیں گے اور الیکشن بھی وقت پہ نہیں کروائیں گے، کوئی آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تو پھر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی اور پاکستان کے اندر الیکشن کروانے اور منتخب حکومت کو لے کے آنا یہ اب پاکستان کی مجبوری بن چکا ہے۔ اور ان بڑوں کو، ان طاقتوروں کو پاکستان کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے، ہر دو صورت کروانے ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی کو کمزور کریں گے، مضبوط کریں گے، انتخابی نشان چھین لیں گے، آپ کے مورے کیسے مضبوط ہوں گے یہ آپ کا کام ہے۔ یا تو اس کام سے باز آ جائیں یا پھر اس کام کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو وہ کام بار بار مت کیجیے جس میں نقصان ہوتا ہے، کس کا؟ اپنا بھی، ملک کا بھی اور اس قوم کا بھی اور اس ہجوم کا بھی۔ تو آج جس طرح سے عوام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگی ہیں، یہ قوم کل پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور اس سے پہلے لائن میں لگ کے پرانی قیمت کے اوپر لے لیں یا اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیں، یہ کام کر سکتے ہیں، وہاں لائن کے اوپر لگ سکتے ہیں، چھتر کھا سکتے ہیں، مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے باہر سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، اور دیکھا دیکھی میں ان کی مت ماری گئی ہے اور یہ مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہیں وہ دب کے ہیں۔ علی محمد خان ایک اچھا، ایک سچا اور کھرا انسان جو آخری وقت پہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، جب حکومت ختم ہوئی اکیلا شخص پارلیمنٹ کے اندر رہ گیا تھا اور تاریخی تقریر کی تھی، پھر 78 دن اس نوجوان نے جیل کاٹی، ان کو 7 مرتبہ ضمانت ملی، اس کے باوجود رہائی نہ ملی اور بعد میں رہا ہو گئے۔ اب ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آ رہے ہیں، تاحال عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آج یہ بات سامنے آئی ہے اور علی محمد خان نے کہا ہے کہ میرے اوپر اب بھی پریشر ہے کہ بھائی جان اس عمران خان کو جو ہے آپ چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کو ہم دوبارہ سے گرفتار کر لیں گے۔ گرفتار تو آپ کر لیں گے، اور اس بات کے اوپر مختلف صحافیوں نے بھی ٹویٹ کی، علی محمد خان خود بھی بولے، اور علی محمد خان اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں صرف عمران کے ساتھ نہیں ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ وہ اپنے دادا کی مثال دیتے ہیں جو قیام پاکستان کے اندر جن کی کاوشیں اور کوششیں شامل تھیں۔ اور ایک صحافی نے کیا خوب لکھا کہ جس طرح سے اس مشکل ترین دور میں جو کہ ظالم دور تھا، جس میں ظلم ہوا، بربریت ہوئی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، اور پھر بھی علی محمد خان نے عمران خان سے دوستی، تعلق اور جو بھی چیز تھی وہ نہ چھوڑی۔ تو لہٰذا اس صحافی نے کہا کہ کوشش کریں کہ اس زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر آپ کا ایک دوست ایسا ہونا چاہیے، مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو علی محمد خان کی طرح ہونا چاہیے، کہ جس نے دوست کا ساتھ دیا اور دوست کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پتہ چلا کہ کوئی ہے ایسا جو تعلق کو نبھا سکتا ہے، اس کی خاطر جیل جا سکتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا دوست بھی عوام کی خاطر جیل میں جا سکتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتا کب کا بیرونی دنیا میں چلا جاتا، اس کو اب
عوام کی پرواہ تھی، ملک کی فکر تھی، جس کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی اور کاٹ رہا، اور پتہ نہیں کتنے ہفتے، مہینے اور سال یہ جیل کاٹنی پڑے گی۔ مگر علی محمد خان جیسا دوست ہر ایک کی زندگی میں آ جائے تو وہ اس کو حوصلہ دے سکتا ہے۔ دوست ایسے بھی تھے، فواد چودھری، پرویز خٹک، جو کہ مشکل وقت میں بھاگ گیا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کے دوست کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، چونکہ اچھے وقتوں میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو مشکل میں کھڑا ہو گیا، جو ٹھہر گیا، جس نے آپ کا ساتھ دے دیا، سمجھ لیں وہی حقیقت ہے، باقی سب مایا ہے، وہ سب تلق ہے۔ صرف ایک تلق ہو سکتا ہے لیکن اس میں احساس نہیں ہو سکتا۔ تو علی محمد خان جیسا دوست سیاستدان تمام کو مل جائے تو یہ کبھی نہ بکیں، نہ یہ کبھی جھکیں، اور اپنے نظریے کے اوپر قائم اور دائم رہیں۔ پھر دیکھیے کہ ایوب خان سے لے کے مشرف تک ایسا ظلم کبھی نہیں کیا گیا جو ظلم اس دور کے اندر ہوا۔ کیوں؟ یہ جمہوری دور ہے۔ کیوں؟ یہ مارشل لاء نہیں ہے۔ تیسرا لفظ، یہ ملٹری ڈیموکریسی ہے، پھر یعنی کہ مارشل لاء بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے، مل کے چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن میں اس کو ڈسکرائب کروں تو میں اس کو مارشل لاء کے دور سے ورس ترین کہوں گا۔ ایوب خان کا دور ہو، یحییٰ خان کا دور ہو، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، نو ڈاؤٹ اس دور میں بھی کوڑے لگے تھے، مشرف صاحب کا دور ہو، بے شمار خرابیاں ہوئیں، مگر اتنا ظلم ان سب نے اپنے دور کے اندر جب مارشل لاء تھا تب نہیں کیا تھا جو اس وقت عوام برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شیخ رشید صاحب نے اس کے اوپر ویڈیو بیان جاری کیا۔ شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں، جب ان کے گھر کے اوپر بارہا مرتبہ ریڈ کیے گئے، ساری چیزیں ہوئی، تو آج صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دور ایوب خان، مشرف خان اور یحییٰ خان کے دور سے بھی بھیانک ہے اور غلط ہے اور گندا ہے، اور اس دور کے اندر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عدالتیں اس میں قید ہو چکی ہیں، جج آزاد نہیں ہیں، ججوں کے فیصلے، عدالتوں کے فیصلے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج یہ ظلم اور ستم دیکھ کے مشرف صاحب کا دور، پرویز مشرف صاحب کا دور بھی دیکھا شیخ رشید نے، ایوب خان کا دور بھی دیکھا، ان سب کی ادوار دیکھے اور پھر کہہ اٹھے کہ ان تمام ادوار سے موجودہ دور جو ہے وہ سب سے برا ہے۔ تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ اب نظام ننگا گنجا ہو چکا ہے اور سب لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور لوگ اس کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں کہ مارشل لاء ڈکٹیٹرشپ کے دور سے بھی یہ موجودہ دور جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کی مثال آج دیکھیے، پرویز الہی صاحب کو جب آج چھوڑا گیا تو انہوں نے جب بات کی میڈیا سے تو اس میں پھر انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، جو ہی یہ لفظ کہے دوبارہ سے گرفتار ہو گئے۔ علی محمد خان کو پکڑنے کی پھر سے بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ سیاست چھوڑ چکے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر کے سیاست سے، اور کچھ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، کچھ ویسے ہی بہانے تلاش کر رہے تھے، جدھر اسٹیبلشمنٹ والے کہیں گے ہم چلے جائیں گے، کچھ لوگ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، نظریہ تو یہاں پہ ہے نہیں ہے، تاہم عوام وہیں پہ کھڑے ہیں، ان کو جو سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں آنے دو الیکشن، ٹھپا لگا کے ثابت کریں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم کس کو پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پاکستان بمقابلہ سری لنکا، آج ڈالر جو ہے سری لنکا کے اندر اس کی ویلیو بہتر ہے، اور پاکستان کے اندر جو روپیہ ہے اس کی ویلیو اور ڈالر کی اس میں، اور سری لنکا میں ڈالر اور ان کے جو کرنسی ہے اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اب آپ پاکستان کو پہلے بنانا ریپبلک سے تشبیہ دیتے تھے، اس سے بھی وارث ہو گیا۔ اب پاکستان کو یہ کہنا کہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو پاکستان تو ڈیفالٹ ہو چکا اگر ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں سری لنکا سے بھی ورث ہے، کیونکہ سری لنکا کے اندر ڈالر کی ویلیو ان کی کرنسی کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو ڈالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہے اور روپے کی ویلیو کم ہے۔ تو ایک جو ڈیفالٹ شدہ ملک ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر ڈالر کی اہمیت کچھ اور ہے اور وہاں کچھ اور ہے، تو اس مینس کہ ہم تو ڈیفالٹ شدہ ملک سری لنکا سے بھی بدتر ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں۔ نگران کی اوپر چیزیں ڈال رہے ہیں، نگران جو تھے وہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر ڈال رہے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کے اوپر ڈال رہی ہے، پھر نون لیگ جو ہے وہ 2017 کا دور یاد کر رہی ہے، وہ وقت پہلا تھا، اب جو کچھ ملا تھا، ان سب تمام حالات کا ذمہ دار جو ہے سیاستدان بھی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہماری عدلیہ بھی ہے، ہمارا میڈیا بھی ہے۔ آپ عمران خان کے دور میں کیسے خبریں دیتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، آج وہی چیزیں 50 سے 150 پہ چلی گئیں، 150 والی 350 کے اوپر چلی گئی، اور اتنا شور شرابہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟
آپ پابندی کا شکار ہیں، تو ثابت کیا ہوا کہ ہم سری لنکا سے بھی برے ہیں، ہمارے معاشی حالات، اور آنے والا دور اس سے بھی مشکل ہوگا۔ پاکستان اور انڈیا کا کل میچ ہے، اس سلسلے میں آپ کو صبح جلد قبل از وقت میچ اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے، آپ کو ویڈیو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔